عزیز طلباء و طالبات، میں لیکچرار عمار نعیمی انٹرمیڈیٹ سال دوم اردو کے سبق مواصلات کے جدید ذرائع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو اس سبق میں آج ہم جانیں گے کہ مواصلات کیا ہے اور ماضی میں اس کی کیا ہسٹری رہی ہے اور کون کون سی ایجادات ہوتی رہی ہیں، اور اس کے علاوہ مشکل الفاظ کے معنی اور تراکیب سمجھیں گے اور مصنف کا تعارف بھی جانیں گے۔ تو میں آپ کے ساتھ لیپ ٹاپ کی سکرین شیئر کرتا ہوں، تو پڑھتے ہیں، ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، تو آج ہم اردو کے سبق مواصلات کے جدید ذرائع جو کہ لکھا ہے حفیظ الرحمان نے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو حفیظ الرحمان کے متعلق زیادہ کچھ معلومات تو نہیں ہیں، نہ کوئی ایسی جاننے والی ہیں۔ صرف آپ اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ حفیظ الرحمان جو ہیں یہ ایک ترجمہ نگار ہیں، یعنی کہ ان کی جو حیثیت ہے وہ ترجمہ نگاری کے حوالے سے ہے۔ ترجمہ نگاری کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ کوئی انگلش کا کوئی سبق ہوتا ہے، کوئی ایسے ہوتا ہے، اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا جاتا ہے، اسے ترجمہ نگاری کہا جاتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے مواصلات کے جدید ذرائع۔ تو بیٹا سب سے پہلے ہم اس لفظ کو جان لیتے ہیں کہ مواصلات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے، جب تک ہم کسی ٹاپک کو نہیں سمجھیں گے، کوئی اس کا جو عنوان ہے، اس کا موضوع ہے، جب تک ہم نہیں جانیں گے تب تک ہمیں وہ سبق سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور یہ وہ لیسن ہے جس سے بچے کافی زیادہ بور ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں تھوڑا سا ہسٹری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ماضی میں انسان پیغام رسانی کے لیے کن چیزوں کا استعمال کیا کرتا تھا۔ تو یہ تھوڑی سی ہسٹری ہے بیٹا، یہ آپ کو جاننا بڑی ضروری ہے تاکہ آپ کسی بھی محفل میں کہیں پر بھی بیٹھ کر اپنے سے بڑوں کی محفل میں بھی بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی، مواصلات اس کا کیا مطلب ہے؟ مواصلات کا مطلب ہوتا ہے پیغام رسانی۔ اس کو انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں کمیونیکیشن۔ ٹھیک ہے جی، کمیونیکیشن، یعنی کہ آپ نے پیغام بھیجنا ہے کسی کو، تو آپ کیا طریقہ کار اپناؤ گے؟ تو ان کی جو ولادت ہے 1936 ہے حفیظ الرحمان کی۔ تو اب چلتے ہیں جی ہم سبق کی طرف۔ یہ آپ کی کتاب ہے، تو پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان، یہ دیکھ لیجئے، اور دیکھیں ان کی پیدائش ہے 1936، 1936 میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ مواصلات کے جدید ذرائع، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور یہ جو سبق ہے یہ صنف ادب کے لحاظ سے مضمون ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ کیا ہے؟ صنف ادب کے لحاظ سے اگر آپ کو ایم سی کیوز آ جاتا ہے تو آپ نے کیا بتانا ہے؟ مضمون ہے۔ جی تو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مواصلات یعنی پیغام رسانی۔ مواصلات ایک شخص نے دوسرے شخص کو کوئی پیغام بھیجنا ہے۔ شروع سے انسان کی ایک ضرورت رہی ہے۔ پہلے اس کام کے لیے خط دے کر قاصد کہتے جی ڈاکیے کو، قاصد بھیجے جاتے تھے، پھر گھڑ سوار دہرائے جانے لگے، یعنی گوروں کے ذریعے، گھڑ سوار کہتے ہیں جو گھوڑا چلاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، تو وہ گھوڑا دہراتے تھے تو ان کو خط دے دیا جاتا تھا تو وہ آگے جا کے پہنچا آتے تھے۔ گھڑ سواروں کے ذریعے بہت دور دور تک پیغامات بھیجے جاتے تھے۔ ظاہری بات ہے، ایک پیغام دے دیا، وہ فلاں شہر میں دے آیا، تو دور دراز کا مطلب ہے دور کے علاقوں تک پیغامات بھیجنے کے لیے 10 میل پر منزلیں بنی ہوتی تھیں جہاں تازہ دم گھوڑے موجود ہوا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ایک گھڑ سوار یہاں سے چلا گیا ہے، مثال کے طور پہ لاہور کا جو آخر آ جاتا ہے شادرہ، وہاں پر ایک گھوڑا کھڑا ہے، گھڑ سوار کھڑا ہے، اس کو جا کے دے دیا وہ چٹھی، پھر وہ وہاں سے آگے جاتا تھا۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک ہی گھوڑا ہے اور وہی اس کو ہی دہراتے جاؤ۔ گھڑ سوار خطوط کا تھیلا لیے اگلی منزل کو جاتے اور اسے وہاں کے گھڑ سوار کے حوالے کر کے واپس لوٹ آتے۔ اگلی منزل کا گھڑ سوار بھی ایسا ہی کرتا۔ اس طریقے سے سینکڑوں، بیٹا لفظ دیکھیں سینکڑوں، اس کا مطلب ہے کافی لمبا ہونا۔ اس میں نون نہیں ہے، پہلے نون لکھا جاتا تھا، تو آپ اس کو اب نون کے بغیر لکھا کریں گے۔ سینکڑوں میل دوری تک خط پہنچائے جاتے۔ مسلمان حکمرانوں نے اپنے زمانے میں گھڑ سواری کے ذریعے مواصلات کے نظام کو بہت ترقی دی۔ ایم سی کیوز ہے جی، انڈرلائن کر لیں۔ مسلمانوں نے کیا کیا اپنے زمانے میں؟ گھڑ سواری کے ذریعے انہوں نے اس کو مؤثر بنایا۔
اس کے لیے ایک جدا گانا محکمہ قائم کر دیا گیا. محکمہ قائم کیا گیا, اس کا کیا نام ہے؟ بہت اہم ایم سی کیوز ہے, دیوان البرید. ٹھیک ہے جی, اس کا کیا مطلب ہے دیوان البرید کا؟ یعنی ڈاک کا محکمہ. لکھ لیجئے, ڈاک کا محکمہ. اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں. بہت زمانے تک مواصلات یا پیغام رسانی کا کام کبوتروں سے بھی لیا جاتا تھا. کبوتروں سے کیسے لیا جاتا تھا؟ کبوتروں کو وہ گھر دکھا دیا جاتا تھا. یعنی مثال کے طور پہ میرے پاس 4 کبوتر ہیں, تو میں ایک کبوتر کو بتا دیا تو نے فلاں ڈائریکشن میں مشرق کی سمت میں جانا ہے, دوسرے کو بتا دیا مغرب میں جانا ہے. تو وہ اس طرح سے دے کر آیا کرتے تھے, اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک ہی کبوتر وہ ہر جگہ پہ جا رہا ہے. وہ کوئی کمپیوٹر تھوڑی ہے یا انسانوں جیسا اس کا دماغ ہے. خط اس کی گردن میں یا اس کے بازو میں, ایم سی کیوز ہے جی یہ, بازو میں باندھ دیا جاتا اور وہ اسے منزل مقصود پر پہنچا دیتا. ان کے ذریعے, یعنی کن کے ذریعے؟ کبوتروں کے ذریعے سینکڑوں سال تک پیغام رسانی ہوئی, یعنی پیغام بھیجے گئے. انہیں پہلی بار کس نے استعمال کیا, اس کا تو علم نہیں, اس کا علم کسی کے پاس نہیں ایم سی کیوز. مگر یہ بات تاریخ کی کتابوں میں با کثرت یعنی بہت زیادہ موجود ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے انہیں پورے بلاد اسلامیہ یعنی ملت اسلامیہ جتنی بھی ان کے ممالک ہیں, جہاں تک اسلام ہے, اسلام کی سرحدیں ہیں, وہاں تک بلاد اسلامیہ اس میں استعمال کیا ہے. شام, عراق, مصر اور ایران وغیرہ میں. ہندوستان کے مغل فرما روا جہانگیر, بہت اہم ایم سی کیوز ہے جی, جہانگیر نے بھی کبوتر پال رکھے تھے. بعد میں یورپ کے حکمرانوں نے بھی پیغام رسانی کے لیے انہیں استعمال کیا. کنہیں استعمال کیا؟ کبوتروں کو استعمال کیا جی, یاد رکھنا ہے, بھولنا نہیں ہے. جب سائنس کا دور شروع ہوا تو دوسرے شعبوں کے ساتھ ساتھ مواصلات کسے کہتے ہیں؟ پیغام رسانی کو. کمیونیکیشن میں بھی بڑی ترقی آئی گزشتہ صدی میں, یعنی پچھلی صدی میں. یہ 20ویں صدی کی بات ہو رہی ہے. صدی میں موٹر اور ریل ایجاد ہو گئی. اس کے بعد ڈاک بھی اس کے ذریعے بھیجی جانے لگی. انہی برسوں میں یعنی انہی سالوں میں ایک ایسا آلہ ایجاد ہو گیا جس نے موٹر اور ریل کی محتاجی کو ختم کر دیا. یعنی اب اس کی جو محتاج تھے کہ یار چلو ریل آئے گی تو ہم ڈاک بھیج دیں گے, تو وہ چیز بھی ختم کر دی گئی, کیونکہ اس آلے کے ذریعے دور دور تک پیغام رسانی کی جانے لگی. وہ آلہ ٹیلی گرافی کا تھا. ٹیلی گرافی انگلش میں یہ دیکھیں نیچے حاشیہ لگا کے بتا دیا گیا, اس طرح سے ہوتا ہے. تو ٹیلی گرافی کا تھا جسے 1930 یہ ایم سی کیوز ہے 1938 میں فنلے مورس نے ایجاد کیا. پھر 1895 میں وائرلیس ایجاد ہو گیا. یہ ایم سی کیوز ہے, انڈر لائن کریں. اس چیپٹر میں سے صرف ایم سی کیوز تیار کرنے ہیں اور میں آپ کو ساتھ ساتھ لگوا رہا ہوں. جو کسی تار کو واسطہ بنائے بغیر فضا میں پائی جانے والی ریڈیائی لہروں کے ذریعے پیغامات پہنچانے لگا. ان آلات کے ذریعے پیغام رسانی کے لیے وقت کا عامل بھی ختم ہو گیا. یعنی انتظار کرنا پڑتا تھا کہ بھئی ٹرین آئے گی, انتظار کریں گے, اس کو ڈاک دیں گے, وہ جائے گی, تب پہنچے گی. اس میں اب ایسا نہیں تھا, کیونکہ یہ جن لہروں پر بھیجی جاتی ہیں ان کے سفر کی رفتار 1,86,000 میل یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے ایم سی کیوز, جبکہ زمین کا قطر اس سے بہت کم, صرف چند ہزار میل ہے. ایم سی کیوز ہے زمین کا قطر کتنا ہے؟ قطر کا مطلب ہے سائز, زمین کا جو ریڈیس ہے, قطر کو ریڈیس بولتے ہیں. وائرلیس کی ایجاد کا اصول یہ ہے کہ سورج سے نکلنے والی 3 قسم کی لہریں, کتنی قسم کی لہریں؟ 3 قسم کی لہریں, بہت اہم ایم سی کیوز ہے, میں سے ایک قسم برقی مقناطیسی لہریں ہیں جو ریڈیائی لہریں بھی کہلاتی ہیں. ایم سی کیوز ہے جی, برقی مقناطیسی لہروں کو ریڈیائی لہریں کہا جاتا ہے, جبکہ بقیہ 2 لہریں روشنی اور حرارت کی ہیں. ایم سی کیوز یاد رکھیں, سورج سے کتنی قسم کی لہریں نکلتی ہیں؟ 3. پہلی ہے برقی مقناطیسی, دوسری ہے روشنی کی, تیسری ہے حرارت کی. ان لہروں کو سمجھنے کے لیے آپ پانی کی سطح پر اٹھتی رہنے والی لہروں کو تصور میں لائیں. یعنی جو ویوز ہوتی ہیں نا سمندر پر, تالاب میں ڈیلا پھینکیے, یعنی کوئی پتھر پھینکیے, ڈیلا پھینکتے ہی اس کے پانی میں خلل پیدا ہوتا ہے, یعنی ویوز پیدا ہو جاتی ہیں, جس سے اس کے چاروں طرف پے در پے لہریں ہیں, یعنی بیک ٹو بیک, پے در پے یکے بعد دیگرے اردو میں کہیں گے, اور انگلش میں بیک ٹو بیک اٹھنے لگتی ہیں, اور یکے بعد دیگرے یعنی پے در پے بیک ٹو بیک تالاب کے کناروں کی طرف پھیلنے لگتی ہیں. فضا میں بھی پانی کی لہروں کی طرح کی ریڈیائی لہریں ہوتی ہیں. خاموش فضا میں کسی بھی قسم کی آواز ان لہروں میں تالاب کے پانی کی طرح کا خلل پیدا کر دیتی ہیں. بیٹا میری آواز کو اگر آپ کو پہنچ رہی ہے تو وہ اسی لہروں کی وجہ سے پہنچ رہی ہے. اس خلل کے رونما ہوتے ہی, یعنی یہ جو
وہ خلل پیدا ہوتا ہے اس کے ریڈیائی لہریں اس کو ریزسٹنس بھی کہہ سکتے ہیں خلل کو، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، خواہ وہ جگہ بہت دور ہو، لاہور سے پشاور بھی ہو سکتا ہے۔ وائرلیس جو اس اصول پر کام کرتا ہے، اس کے ذریعے پیغام صرف بھیجا نہیں جاتا بلکہ وصول بھی کیا جاتا ہے، لہٰذا اس کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ کرنے کے لیے وائرلیس کے 2 سیٹوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنے؟ 2 سیٹوں کا۔ ان میں سے ایک سیٹ فرض کیجئے کہ کراچی میں ہے اور دوسرا حیدرآباد میں، دونوں سیٹوں کی بناوٹ یعنی ان کی جو شیپ ہے بالکل ایک جیسی ہوگی اور دونوں ایک اصول پر کام کریں گے، یعنی ان کا جو الگوریدم ہے وہ سیم ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کا جو وائرلیس ہے اس کا کوئی اور فنکشن ہو، اس میں کوئی اور ڈیٹا ہو، دوسرے کا جو ہے اس کا الگوریدم اور ہو۔ دونوں سیٹوں میں ایک ایک مائکرو فون ہوتا ہے۔ مائکرو فون بیٹا اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے آپ کی آواز دوسرے شخص تک پہنچتی ہے، جس میں آپ بولتے ہیں۔ جیسے کہ میں اب بول رہا ہوں تو یہ مائکرو فون میں بول رہا ہوں۔ وہ بجلی کے تار سے منسلک ہوتا ہے جو بیٹری سے بھی کام کر لیتا ہے۔ تار اپنے دوسرے سرے پر ایک ٹرانسمیٹر سے منسلک ہوتا ہے۔ ٹرانسمیٹر کیا کرتا ہے؟ وہ اس کی پاور کو بڑھا دیتا ہے، یعنی آواز کی جو پاور ہے اس کو آگے بڑھائے گا، لے کے جائے گا۔ ٹرانسمیٹر کے دوسرے سرے پر ایریل کا تار منسلک ہوتا ہے۔ ایریل کا تار ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے؟ آپ کی آواز جو ہوتی ہے اس کو ہوا میں منتشر کرتا ہے، ہوا میں پھیلاتا ہے۔ ایریل کا یہ کام ہے۔ کوئی پیغام دوسرے وائرلیس سیٹ پر بھیجنے کے لیے اپنے وائرلیس سیٹ کو منہ کے قریب لا کر پیغام کے جو الفاظ منہ سے ادا کیے جاتے ہیں وہ سب سے پہلے اس کے مائکرو فون میں داخل ہوتے ہیں۔ مائکرو فون سے وہ ارتعاش یعنی وائبریشن میں تبدیل ہو کے اندرونی تار کے ذریعے وائرلیس کے ٹرانسمیٹر میں پہنچتے ہیں۔ وہاں سے وہ باہر نکل کر ریڈیائی لہروں کی صورت میں ہوا میں چاروں طرف پھیل جاتے ہیں، یعنی منتشر ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں۔ حیدرآباد میں رکھے ہوئے اسی بناوٹ کے وائرلیس سیٹ میں جو ریسیور ہوتا ہے، ریسیور کا مطلب ہی کیا ہے؟ اس نے اس کو ریسیو کرنا ہے، قبول کرنا ہے اس آواز کو۔ وہ اس آواز کو ریڈیائی لہروں کی صورت میں وصول کرتا ہے، ریڈیائی لہروں کی صورت میں۔ وائرلیس سیٹ کے اندر جو ایمپلیفائر ہوتا ہے ان لہروں کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ دیکھیں جی، ایمپلیفائر کا کیا کام ہے؟ اس آواز کو لہروں کو طاقتور بنانا ہے۔ پھر وہ لہریں وائرلیس سیٹ کے لاؤڈ سپیکر میں پہنچتی ہیں جو اسے سننے کے لائق بنا دیتا ہے۔ مارکونی، یہ اگلا ایم سی کیوز ہے، بہت اہم ایم سی کیوز ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کلاس میں اسی طرح سے کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ بھئی وائرلیس کس نے ایجاد کیا؟ وہ کہتا تھا مارکونی نے، تو ہم اس کو کونی مار دیتے تھے۔ وہ کہتا تھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو ہم کہتے تھے تم نے خود ہی تو کہا ہے مارکونی۔ مارکونی نے وائرلیس بنانے میں پہلی کامیابی 1895 میں حاصل کی، مگر اس وقت تک اس کے ذریعے الفاظ نہیں، صرف کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ کی آواز بھیجنے میں کامیابی حاصل کی، اور وہ بھی صرف چند گز کی دوری تک، یعنی زیادہ فاصلے تک نہیں۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر میں ایریل کا تار لگایا تو آواز بہت دور تک جانے لگی، یعنی اس کی پاور جو ہے وہ بڑھ گئی۔ ایریل کی مدد سے اسی سال اس نے 150 میل تک آواز پہنچا دی۔ وائرلیس کو سب سے پہلے بحری جہازوں، کہاں سب سے پہلے استعمال کیا گیا؟ بحری جہازوں کے درمیان پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ واقعہ 1897 کا ہے۔ پھر اسے زیادہ عام استعمال کی خاطر ٹیلی گرام بھیجنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ٹیلی گرام بھیجنے کے لیے پیغام آپ دوسرے کو بھیجتے ہیں۔ اس کی خاطر جگہ جگہ تار گھر قائم کیے گئے، جیسے آج اس کا جیز کا وہ ہوتا ہے، جیز کا ٹاور ہے، فلاں فلاں کا ٹاور، تو وہ تار گھر اس کو کہا جا رہا ہے۔ پہلا تار کب بھیجا گیا؟ میسج پیغام کب بھیجا گیا؟ 27 مارچ 1899 کو اٹلی سے فرانس بھیجا گیا۔ پھر وائرلیس ٹیلی گرافی کے آلات کو اور ترقی دی گئی تو یورپ سے بحر اوقیانوس، یہ سمندر ہے، کہ اس پار امریکہ تک تار بھیجے جانے لگے۔ اوقیانوس کے اس پار پہلا پیغام 27 نومبر 1901 کو بھیجا گیا۔ بہت اہم ایم سی کیوز ہے۔ دیکھیں اس زمانے میں ترقی ہو رہی ہے، یہاں پہ تو برے صغیر میں ایسا کوئی نام ہی نہیں تھا اور سیاست کی باتیں ہوتی تھی، یہاں پر
3 سال بعد 1904 میں ایک انگریز سائنسدان ڈاکٹر فلیمنگ نے وائرلیس کے لیے ایک والو ایجاد کیا. یہ لفظ والو لکھا ہوا ہے، والو نہیں ہے. اس میں خوبی یہ تھی کہ یہ وائرلیس سیٹ میں داخل ہونے والی ریڈیائی لہروں کو جو بہت خفیف ہوتی ہیں، یعنی خفیف کا مطلب ہے معمولی، ہلکی سی بالکل، طاقتور بنا دیتا ہے. لہٰذا وہ لہریں لاؤڈ سپیکر میں پہنچ کے پہلے کے مقابلے میں زیادہ صاف سنائی دینے لگیں. یعنی پہلے جو آوازیں آتی تھیں وہ اتنی کلیئر نہیں ہوتی تھیں، لیکن اب جو والو لگانے کا فائدہ یہ ہوا، آوازیں کلیئر ہونے لگیں. والو کا آگے چل کر یہ فائدہ ہوا کہ محض کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ کی آوازوں کے علاوہ انسان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ یعنی گفتگو بھی سنائی دینے لگی. یہی کامیابی ریڈیو کی ایجاد کا پیش خیمہ بنی، یعنی سبب بنی. جب تک صرف کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ کی وغیرہ کی آواز سنائی دیتی رہی، اس وقت تک وائرلیس سیٹ کو صرف بحری جہازوں کے درمیان اشاراتی پیغام، اشارے کرنا جس طرح سے، یعنی اس کے لیے کوئی کوڈ بنا دیا جاتا ہے کہ اگر 2 بار کھٹ کھٹ کروں تو تم یہ سمجھ لینا، کے لیے یا ٹیلی گرافی وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا. یہ ایجاد عام آدمی کے کام کی چیز نہ تھی، کیونکہ انسان تو نہیں نا عام انسان اشارے طے کر سکتا، کیونکہ اس میں انگریزی حرف اے سے لے کر زی تک جدا جدا قسم کی کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ ٹک ٹک کے اشارات مقرر کرائے گئے تھے. یعنی 3 بار کھٹ کھٹ ہو تو تم سمجھ لینا میں مدد مانگ رہا ہوں، اس طرح کی. اور بس سمندر میں خطرے میں گرا ہوا جہاز، یعنی سمندر میں طوفان آ جاتا ہے تو وہ لکھا ہوا ہے. دوسرے جہاز کو مدد کے لیے بلانے کی خاطر وائرلیس پر فرض کیجئے لفظ ہیلپ کا پیغام بھیجنا چاہتا تو وہ اس لفظ کے 4 حروف کے لیے مخصوص کیے ہوئے، یعنی خاص بتا دیا گیا کہ میں اتنی بار یہ لفظ بولوں گا تو ایچ ہے، 2 بار ہو تو یہ ہے، جدا جدا کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ ٹک ٹک جیسی آوازوں کے اشارے اپنے وائرلیس سے ارسال کرتا بیچتا، اس کو بیچتا. وہ اشارے دوسرے جہاز کے وائرلیس پر بعینہ ہی، یعنی اسی صورت میں موصول ہو جاتے. وصول کرنے والا جہاز ان اشارات سے اخذ ہونے والے حروف کو اس ترتیب سے یکجا کر کے پڑھ لیتا کہ ہیلپ مانگی گئی ہے. ریڈیو ایجاد تو بلا شبہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں، مارکونی نے ہی کیا، مگر ریڈیائی لہروں کو دریافت کرنے والا کوئی اور تھا. اس کا نام ہرٹز تھا. یہ آپ نے فزکس میں پڑھا ہوگا. یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہرٹز نے جن ریڈیائی لہروں کو دریافت کیا ان کے وجود کی پیشن گوئی، یعنی ابھی وہ چیز ایجاد نہیں ہوئی، آپ اس کا پہلے ہی بتا دو کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے. ایک انگریز ماہر طبیعیات، فزکس کا جو ماہر تھا، طبیعیات اسے کہتے ہیں، میکس ویل نے محض اپنے نظریے کے زور پر کر دی تھی. صرف اس کا یہ تھیوری تھی، نظریہ تھی، اور ان فوائد کی بھی پیشن گوئی کر دی تھی جو اس کی دریافت کے بعد اس سے حاصل ہوئے. مختصر یہ کہ مارکونی کی ایجاد میکس ویل کے نظریے اور ہرٹز کی دریافت کی مرہون منت ہے. MCQs یاد رکھ لیں. یعنی آپ صرف ایک شخص کو کریڈٹ نہیں دے سکتے، آپ کو دونوں کو کریڈٹ دینا پڑے گا. ریڈیائی مواصلات کو مارکونی کے علاوہ دوسرے بہت سے لوگوں نے بھی ترقی دی. ان میں سے ایک ترقی تو والو کی ایجاد تھی جو ڈاکٹر فلیمنگ کے ہاتھوں ہوئی. والو کس نے ایجاد کیا؟ ڈاکٹر فلیمنگ نے. پھر والو سے بھی بہتر چیز ایجاد ہوئی جو ٹرانزسٹر کہلائی. یہ اس طرح سے انگلش میں لکھیں گے. اسے جون 1948 میں، یعنی پاکستان آزاد ہونے کے 1 سال بعد، 2 امریکی سائنسدانوں بارڈین اور برٹین نے ایجاد کیا. یہ MCQs ہیں جی. یہ ہے وائرلیس اور ریڈیو کی ایجاد کی مختصر داستان. چھوٹی سی داستان ہے، کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے. آگے بڑھنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ آپ جدید ریڈیو کے کام کرنے کے اصول کو مختصراً سمجھ لیں تاکہ ٹیلی ویژن کی کارکردگی بھی آپ آسانی سے سمجھ سکیں. تو آگے ریڈیو اور ٹی وی کے بارے میں ہم پڑھیں گے. ریڈیو اسٹیشن میں پروگرام کرنے والے کی آواز سب سے پہلے مائکرو فون میں داخل ہوتی ہے جو اس کے منہ کے آگے ہی رکھا ہوتا ہے. مائکرو فون کے اندر ڈایافرام یعنی ایک پردہ ہوتا ہے. ڈایافرام کو کیا کہیں گے؟ پردہ، جو کان کے پردے کی طرح حساس، سینسیٹیو ہوتا ہے. آواز ڈایافرام سے ٹکرا کر اس میں اسی قسم کا ارتعاش پیدا کرتی ہے جیسا کہ کان کے پردے میں ہوتا ہے.
ڈایافرام کا ارتعاش یعنی وائبریشن مائکرو فون سے لگے ہوئے بجلی کے تاروں میں داخل ہوتا ہے، وہاں داخل ہو کے یہ برقی لہروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بجلی کا تار ایک ایمپلی فائر سے منسلک ہوتا ہے جو ان برقی لہروں کو طاقتور بنا دیتا ہے، پھر وہ طاقتور برقی لہریں بجلی ہی کے تار کے ذریعے ٹرانسمیٹر میں داخل ہوتی ہیں۔ یہاں ان کو مزید طاقتور بنایا جاتا ہے، ٹرانسمیٹر سے یہ برقی لہریں ریڈیائی لہریں بن کے ایریل کے تار میں پہنچائی جاتی ہیں۔ یہ پورا اس کا پروسیسنگ بتائی جا رہی ہے۔ ایریل کا تار بہت اونچے اونچے کھمبوں پر تنا ہوتا ہے، لگا ہوتا ہے۔ اس تار کے ذریعے ریڈیائی لہریں فضا میں منتشر یعنی بکھر جاتی ہیں، جہاں سے وہ چاروں طرف دنیا بھر میں پھیل جاتی ہیں۔ یہ لہریں صوتی اشارے، صوت کہتے جی آواز کو، صوتی اشارے ساؤنڈ سگنل بھی کہلاتی ہیں۔ راستے میں جہاں جہاں ریڈیو ہوتے ہیں وہ ان صوتی اشاروں کو پکڑ لیتے ہیں، انہیں پکڑنے کے لیے ریڈیو کے اندر ریسیور ہوتا ہے۔ یعنی اب آسان الفاظ میں سمجھیں، میرے پاس ایک مائکرو فون ہے، میں نے اپنی آواز اس میں بھیجی اور اس میں جو ایریل ہے میری آواز کو ہوا میں پھیلائے گا، اور دوسری طرف جو ریڈیو پڑا ہوا ہے وہ میرے آواز کے سگنل کو کیچ کرے گا اور آواز وہاں پہ پہنچ جائے گی۔ صوتی اشارے ریڈیو کے وال میں داخل ہو کے آواز بن جاتے ہیں۔ یہ آواز اس وقت اتنی کمزور ہوتی ہے کہ صاف سنائی دینے کے لائق نہیں ہوتی، لہٰذا ریڈیو کے اندر ہی ایک لاؤڈ سپیکر نصب ہوتا ہے۔ والو سے نکلنے والی آواز لاؤڈ سپیکر میں داخل ہوتی ہے۔ اس کے اندر بھی مائکرو فون کی طرح ڈایافرام ہوتا ہے جس میں آواز کی لہروں سے وائبریشن ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور آواز صاف سنائی دینے لگتی ہے۔ جدید ریڈیو میں والو کی جگہ ٹرانزسٹر ہوتا ہے کیونکہ اس کی کارکردگی والو سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ تو آپ یہاں پہ ایک ایم سی کیوز دیکھیں کہ ٹرانزسٹر جو ہے اس کی کارکردگی والو سے کہیں بہتر ہے۔ ریڈیو کی ایجاد سے طرح طرح کے جو فوائد یعنی فائدے حاصل ہوئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ طیارے اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے ریڈیائی لہروں سے رہبری یعنی گائیڈنس حاصل کرتے ہیں۔ طیارے کی منزل جس سمت جس ڈائریکشن میں ہوتی ہے اس سمت میں، بیٹا سمت نہیں سمت میں، وہ پرواز کے دوران میں ریڈیائی لہریں پیدا کرنے لگتا ہے۔ اس سے ہوائی جہاز کی آخری منزل تک ایک ہوائی سڑک بن جاتی ہے جو اپنی منزل یعنی ایئرپورٹ تک پہنچنے میں اس کے لیے رہبر کا کام کرتی ہے۔ ہوائی اڈوں پر لگے ہوئے رڈار بھی ریڈیائی لہروں کی مدد سے آنے اور جانے والے جہازوں کا علم حاصل کرتے ہیں۔ مواصلات کے لیے ریڈیو سے بھی زیادہ کارآمد ایجاد ٹیلی ویژن ہے۔ اسے یہ بہت اہم ایم سی کیوز ہے، کس نے ایجاد کیا ٹی وی؟ جان بیئرڈ نامی نے۔ ٹیلی ویژن بالکل ریڈیو کے اصول پر کام کرتا ہے۔ ایم سی کیوز، اس میں بھی آواز کی لہریں صوتی اشاروں کی صورت میں ریڈیائی لہروں کے ذریعے فضا میں بکھیری جاتی ہیں۔ اس میں ایک اضافہ یہ ہے کہ آواز کے ساتھ تصویر بھی ارسال کی جاتی ہے۔ تصویریں صوتی اشاروں یعنی ساؤنڈ سگنل کی طرح اشاروں کی شکل میں تبدیل کر کے فضا میں بکھیری جاتی ہیں۔ ٹی وی میں بھی آواز کا یہی اصول ہے، آواز علیحدہ بکھیری جاتی ہے اور تصویر علیحدہ۔ جو بصری اشارے، بیٹا بصری اشارے کسے کہتے ہیں؟ ویڈیو سگنلز کو، جو بصری اشارے کہلاتی ہے۔ راستے میں جہاں جہاں ٹیلی ویژن سیٹ ہوتے ہیں وہ صوتی اشاروں کے ساتھ ساتھ بصری اشاروں کو بھی وصول کر لیتے ہیں، پھر انہیں روشنی کی لہروں میں تبدیل کرنے کے بعد تصویر کی لہروں میں تبدیل کر کے ٹیلی ویژن کی سکرین پر دکھاتے ہیں۔ اس پورے کام کے لیے ٹیلی ویژن کے علاوہ کیمرے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹیلی ویژن دیکھنے والے کے گھر میں ہوتا ہے، جبکہ ٹیلی ویژن کیمرہ ٹیلی ویژن اسٹیشن میں ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن کیمرے میں فلم کی ریل یا ٹیپ نہیں ہوتا، یہ دیکھ لیں جی، ٹیپ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ فلم بنانے یا ٹیپ کرنے کا کام نہیں کرتا، وہ تو لائیو کام کر رہا ہے، بلکہ تصویروں کو برقی لہروں میں تبدیل کرنے کا کام کرتا ہے۔ برقی لہروں کو بجلی کے تاروں کے ذریعے ٹیلی ویژن اسٹیشن سے باہر پہنچا کر ایریل کے ذریعے فضا میں بصری اشاروں کی صورت میں بکھیر دیتا ہے۔ جہاں جہاں ٹیلی ویژن ہوتا ہے وہ اپنے ریسیور کے ذریعے ان بصری اشاروں کو وصول کرتا ہے
ان کو طاقتور بناتا ہے، پھر ان اشاروں کو روشنی کی لہروں میں بدل دیتا ہے۔ روشنی کی لہریں تصویروں کی شکل میں تبدیل کی جاتی ہیں۔ ادھر صوتی اشارے ٹیلی ویژن کے ریسیور میں ریڈیو کے اصول پر پہنچتے ہیں، پھر بیک وقت اسی وقت تصویریں اسکرین پر اور آوازیں ٹیلی ویژن کے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے دکھائی اور سنائی دینے لگتی ہیں۔ ٹیلی فون ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے بھی زیادہ پرانی ایجاد ہے۔ کیا چیز؟ ٹیلی فون۔ یہ بھی مواصلات کا نہایت اہم ذریعہ ہے۔ اسے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر دو باتوں میں سبقت حاصل ہے، برتری حاصل ہے۔ اس کے ذریعے دو طرفہ پیغام رسانی ہوتی ہے۔ ریڈیو کے ذریعے تو صرف میں بول رہا ہوں، آپ سن سکتے ہیں، آپ اپنی بات تو نہیں کہہ سکتے۔ ٹیلی ویژن میں بھی ایسا ہے، لیکن موبائل فون میں دونوں بات کرتے ہیں، اور وہ نجی ضروریات یعنی پرسنل جو باتیں ہیں میں بھی کام آتا ہے۔ گزشتہ برسوں میں اسے کئی طریقوں پر بہتر بنایا گیا۔ پہلے یہ آپریٹر کا محتاج تھا، یعنی ہم کسی کو فون کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک آپریٹر رکھنا پڑتا تھا، ایک آدمی ہوتا تھا، وہ سارا اس کو کرتا تھا، سیٹ کرتا تھا کوڈنگ وغیرہ۔ مگر اب اس میں ڈائل لگا کے اسے خودکار بنا دیا گیا ہے۔ ڈائل لگا دیا گیا، یہ بھی پرانے وقتوں کی بات کر رہا ہے، وہ گول گول گھمائے جاتے تھے نمبر۔ ڈائریکٹ ڈائلنگ کر کے اب دوسرے شہروں اور دوسرے ملکوں اور دوسرے بڑے اعظموں سے بھی گفتگو کی جانے لگی ہے۔ دوسرے ملکوں اور بڑے اعظموں سے زیادہ آسانی کے ساتھ ٹیلی فونی رابطہ قائم کرنے کے لیے گزشتہ برسوں میں مائکرو ویو لنکس اور مصنوعی سیارے یعنی سیٹلائٹس کام میں لائے گئے ہیں۔ ٹیلی فون سیٹ کے ساتھ کارڈ لیس سیٹ کا اضافہ بھی ٹیلی فون کی سہولت میں ایک اہم اضافہ ہے۔ 1984 میں موبائل فون ایجاد ہو گیا۔ ایم سی کیوز بہت اہم ہے، جسے کار فون بھی کہا جاتا ہے۔ ایم سی کیوز موبائل فون کو کار فون بھی کہا جاتا ہے، یہ آتا ہوتا ہے ایم سی کیوز۔ اس سے کار میں سفر کے دوران بھی نمبر ملا کے بات کی جا سکتی ہے۔ اسے کارڈ لیس کی ترقی یافتہ شکل کہنا چاہیے، یعنی جس میں کارڈ نہیں ڈلتا، کیونکہ یہ بھی ٹیلی فون اور وائرلیس کا امتزاج ہے۔ امتزاج ہے، ملی جلی چیز ہے۔ ٹیلی فون میں مزید تبدیلیاں لانے پر کام ہو رہا ہے۔ موجودہ کوششیں دو اصولوں پر مبنی ہیں۔ ایک یہ کہ پیغام رسانی کے لیے تانبے کی تاروں کی بجائے بصری ریشے یعنی آپٹیکل فائبرز یہ دیکھیں استعمال کیے جائیں، اور دوسرا یہ کہ پیغامات کو برقی لہروں میں تبدیل کرنے کے بجائے لیزر کی شعاؤں میں تبدیل کر دیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ریشہ کئی ہزار ٹیلی فون تاروں کا بدل ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر دوسری تاریں ہوتی ہیں تو ایک ٹائم پہ ایک شخص سے بات ہو سکتی ہے۔ اگر ہم آپٹک فائبرز کا استعمال کرتے ہیں تو کانفرنس ملا کے زیادہ لوگوں سے بات ہو سکتی ہے۔ بصری ریشوں اور لیزر شعاؤں یعنی لیزر ریز جو ہوتی ہیں، لیزر شعاؤں کے ذریعے ایک تار بصری ریشے پر جدا جدا نمبروں سے ایک وقت میں کئی ہزار آدمی گفتگو کر سکتے ہیں، یعنی کانفرنس ہو سکتی ہے۔ اس سے وقت کی بہت بچت ہوگی۔ بصری ریشہ کب ایجاد ہوا؟ بہت اہم ایم سی کیوز ہے 1960 میں۔ بال کی طرح باریک ریشہ ہے مگر بہت مضبوط ہوتا ہے۔ کمپیوٹر جو بظاہر حساب کتاب کی مشین ہے، ایک مواصلاتی مشین بھی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے حساب کتاب یا کسی اور قسم کی معلومات پل بھر میں دور سے دور تک پہنچائی جا سکتی ہیں۔ اپنی میکانیت یعنی اپنا جو اس کا بنانے کا انداز ہے، جیسا یہ بنا ہوا ہے مکینیکل، اپنا جو اس کا انداز ہے، طریقہ کار کام کرنے کا کے لحاظ سے یہ مشین وائرلیس آلات کی توسیع ہے، اضافہ ہے، توسیع ہے، اضافہ ہے، کیونکہ اس میں بھی پیغامات کو برقی لہروں کی شکل میں تبدیل کر کے بھیجا جاتا ہے۔ فرق اس بات میں ہے کہ اس کے ذریعے پیغامات آواز کی شکل میں نہیں بلکہ تحریر کی شکل میں بھیجے جاتے ہیں۔ کمپیوٹر کے کام کرنے کا اصل اصول یہ ہے کہ کمپیوٹر سے پوچھا جانے والا سوال جواب حاصل کرنے کی خاطر کمپیوٹر کے ایک حصے ان پٹ اردو میں مدخل میں ٹائپ کرنے کے طریقے پر تحریری شکل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ان پٹ میں داخل ہونے کے بعد وہ سوال بجلی کی لہروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لہروں کی صورت میں یہ کمپیوٹر کے پروسیسنگ یونٹ میں پہنچتا ہے، یعنی سی پی یو جسے کمپیوٹر کا دماغ کہتے ہیں۔ یہ وہاں سوراخ دار مقناطیسی فیتے کے ذریعے پہنچتا ہے۔ پروسیسنگ یونٹ میں کئی حصے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک اس کی میموری ہے، یعنی ریم۔
سوال سب سے پہلے وہاں پہنچتا ہے، میموری اسے پروسیسنگ یونٹ کے حسابی یونٹ میں بھیجتا ہے، وہاں اس کا جواب تیار ہوتا ہے اور پھر وہ کمپیوٹر کے آؤٹ پٹ جسے مخرج کہتے ہیں پر نمودار ہوتا ہے۔ آؤٹ پٹ سے اسے مقناطیسی فیتے یا مشین کے سکرین پر کاغذ کے ورق پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ٹیلی فیکس، جسے مختصراً فیکس کہا جاتا ہے، مواصلات کا وہ نظام ہے جو کسی بھیجنے والے کے خط کو فوٹو کاپی تیار کر کے چند منٹوں میں پانے والے کے ہاتھ میں پہنچا دیتا ہے۔ یعنی میں نے اپنے کمپیوٹر سے ٹائپ کیا، اس کا ٹیلی فیکس نمبر ڈالا اور اس کو بھیج دیا۔ اس مشین کو ٹیلی پرنٹر یا ٹیلی گرام پر یہ فوقیت حاصل ہے، یعنی برتری حاصل ہے کہ یہ بھیجنے والے کے خط کو اس کی اپنی تحریر میں جوں کا توں پہنچاتی ہے، یعنی جیسا میں نے ٹائپ کیا سیم ایز اٹ از ویسے پہنچے گا، جبکہ ٹیلی گرام اور ٹیلی پرنٹر بھیجنے والے کی تحریر کو اپنی ٹیلی پرنٹر مشین کے ٹائپ رائٹر یا ٹائپ کر کے پہنچاتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر خط پانے والا خط بھیجنے والے کی تحریر کو پہچانتا ہے تو خط دیکھ کر وہ حتمی رائے قائم کر سکتا ہے کہ یہ خط جعلی ہے یا اصلی ہے۔ ایم سی کیوز ہے جی یہ۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے خط جعلی ہے کہ اصلی ہے۔ ٹیلی فیکس کی مشین جسامت میں فوٹو کاپی کی مشین کے برابر ہوتی ہے۔ ایم سی کیوز، اس کے ذریعے پیغام رسانی کے لیے دو مشینیں ہونی چاہیے، ایک بھیجنے والے کے پاس اور دوسری پانے والے کے پاس۔ بھیجنے والا جس خط کو بھیجنا چاہتا ہے اسے وہ فیکس کی مشین میں داخل کر کے پانے والے کی مشین کا نمبر ملاتا ہے، پھر وہ خط آہستہ آہستہ مشین کے اندر داخل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے حروف پہلے روشنی کی لہروں میں تبدیل ہوتے ہیں، پھر روشنی کی لہریں بجلی کی لہروں میں تبدیل ہو کے فضا میں بکھر جاتی ہیں اور ریڈیائی لہروں کے ذریعے اشارات یعنی سگنل کی شکل میں دوسری مشین تک، خواہ وہ ہزاروں کلومیٹر دور رکھی ہوں، پہنچ جاتی ہیں۔ خط کے حروف کو روشنی کی لہروں میں تبدیل کرنے کے لیے بھیجے جانے والی فیکس مشین کے اندر ایک فلوریسنٹ بلب ہوتا ہے۔ اس بلب کا کیا کام ہے؟ یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے فلوریسنٹ بلب، جس سے بہت تیز روشنی نکلتی ہے۔ یہ روشنی جب خط پر پڑتی ہے تو اس کے حروف منعکس ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا عکس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس مشین کے اندر لگے ہوئے لائٹ سینسر پر پڑتے ہیں۔ لائٹ سینسر ان حروف کو برقی لہروں، جنہیں برقی اشارات بھی کہا جاتا ہے، میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ اشارات وہاں سے ایمپلیفائر میں پہنچتے ہیں جو ان لہروں کو طاقتور بنا کر فضا میں بکھیر دیتا ہے۔ ادھر وصول کرنے والی فیکس مشین میں بھی ایک ایمپلیفائر اور ایک سینسر ہوتا ہے جو بجلی کے اشارات کو طاقتور بنا کے اور پھر انہیں روشنی کی لہروں میں تبدیل کر کے اسے کاغذ کے ایک سادہ ورق پر 70x70 یعنی ایک لائن جو ہوتی ہے نا بالکل ویسے لکھ دی جاتی ہے، تحریر کی صورت میں بائینہ ہی یعنی اسی صورت میں اتارتا چلا جاتا ہے۔ نقل اتارنے والا یہ کاغذ خاص قسم کا ہوتا ہے اور تھرمل پیپر کہلاتا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے یہ کہ وہ کاغذ کیا کہلاتا ہے؟ تھرمل پیپر کہلاتا ہے۔ فوٹو کاپی کا ورق آہستہ آہستہ مشین کے باہر آ جاتا ہے۔ مواصلات کے مذکورہ بالا یعنی جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے انہیں مذکورہ بالا کہا گیا ہے۔ جدید ذرائع کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پہلے زمانے میں بھیجنے والے کا پیغام کبھی صرف تحریر کی صورت میں یا قاصد یعنی ڈاکیے کی زبانی پہنچا کرتا تھا، مگر جدید زمانے میں اب وہ ان دونوں طریقوں کے علاوہ خود اپنی زبان میں اور اپنی تحریر میں بھی پہنچنے لگا ہے۔ علاوہ ازیں پہلے ان کاموں میں وقت لگتا تھا مگر اب وقت بالکل بھی نہیں لگتا۔ مستقبل قریب یعنی جو وقت آنے والا ہے، مستقبل قریب اس سے بھی بڑی خوشخبری کی بشارت دے رہا ہے، یعنی خوشخبری کی خبر دے گا کہ 21ویں صدی کے آتے آتے، حالانکہ 21ویں صدی آ گئی ہے اور انہوں نے یہ مضمون اب ڈالا ہے، مواصلات پر پیغام بھیجنے والے کی تصویریں بھی دکھائی دینے لگیں گی، یعنی اسکائپ آ گیا، زوم آ گیا اور انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے بورڈ والوں کو۔
وہ اسی وقت کمپیوٹر میں محفوظ کر لی جائیں گی اور ایک تار پر ایک وقت میں 2 کے بجائے ہزاروں آدمی پیغام رسانی کر سکیں گے۔ الحمدللہ یہ سب کچھ اب ہو رہا ہے۔ یہ بریکٹ میں اسی لیے لکھا گیا ہے کہ یہ بات اضافی ہے اور یہ مضمون نگار کو پتہ ہی نہیں ہے، یعنی جس نے یہ ایسے لکھا ہے اسے یہ بات نہیں پتہ۔ تو بیٹا جی اس چیپٹر میں صرف ایم سی کیوز آتے ہیں، اس کی میں ایک الگ ویڈیو بھی بنا دوں گا۔ تو ابھی کے لیے میری ویڈیو چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔